ہندوستان پر مختلف قومیں مختلف ادوار میں حملہ آور ہوتی رہی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت جس فاتح نے حاصل کی وہ ہے سکندر اعظم۔ قوم دراوڑ اور پھر ان کے بعد آرین کی ہندوستان آمد کو طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ سب سے پہلے کورش یعنی سائرس اعظم نے دریائے سندھ کے علاقے تک اپنی سلطنت فارس کو وسعت دی۔ یہیں پر ایک لڑائی کے دوران ایک ہندوستانی نے کاری ضرب لگائی اور یہی زخم اس کی موت کا سبب بنا۔ بعض مورخین کے مطابق دارا اول وہ اولین بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے اس طرف کا رخ کیا۔ یہ 486 سے 522 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد دارا ثانی اور دارا ثالث برسر اقتدار آئے۔ دارا ثالث نے وادی جہلم کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس میں موجود دارا پور کے مقام پر اپنا جھنڈا گاڑ کر اسے جائے علم قرار دیا اور یہی جائے علم بعد میں جہلم بن گیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم مقدونیہ کے بادشاہ فلپ کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کی ماں اولمپیس مولوسین ایک انتہائی پارسا اور شریف النفس خاتون تھی، جبکہ فلپ عشرت کا دل دادا تھا۔ جب فلپ کو ایک دعوت میں جانے کے دوران ایک امیر نے چھرا گھونم کر قتل کر دیا تو 20 سال کی عمر میں سکندر تخت نشین ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سکندر نے تخت و تاج کے دعوے دار اپنے سوتیلے چچاؤں اور کلیوپیٹرا اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اس عرصے میں ایتھنز سمیت کئی ریاستیں باغی ہو گئیں، لہذا سکندر نے سب سے پہلے تھیسلی پر یلغار کی اور پھر ایتھنز، امیریا اور ٹولنٹیا کی ریاستوں کو دوبارہ اپنی مملکت میں شامل کیا۔ اس کے بعد اس نے ایشیا کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ دارا ثالث اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ یونان کے ساحلوں پر اکثر کاروائیاں کرتا رہتا تھا۔ ایک بار اس نے سکندر کو قتل کرنے کی سازش بھی کی تھی۔ سکندر کا مقابلہ کرنے کے لیے دارا امانوس پہاڑ کے دامن میں اپنی 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ موجود تھا، جبکہ سکندر کے ساتھ صرف 30,000 کی سپاہ تھی۔ اس جنگ میں دارا کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ دمشق کی طرف بھاگ گیا۔ سکندر کے نائب پامینوں نے دمشق کا علاقہ بھی فتح کر لیا، جہاں سے سکندر کی فوج بیروت اور نائر کی طرف بڑھی۔ نائر والوں نے سکندر کی زبردست مزاحمت کی، جس کی پاداش میں اس نے 8,000 سپاہی قتل کیے۔ اس کے بعد سکندر مصر کی طرف بڑھا، جہاں دارا کے نائب حبشی بینس نے زبردست مزاحمت کی اور سکندر زخمی ہو گیا، مگر اس کے باوجود سکندر کو فتح حاصل ہوئی اور وہ 332 قبل مسیح میں دریائے نیل تک جا پہنچا۔ اس نے یہاں ایک شہر اسکندریہ کی بنیاد رکھی۔ جب سکندر نے ایران کا رخ کیا تو دارا 10 لاکھ کی فوج کے ساتھ اربیلا یا اربل کے مقام پر سکندر کا منتظر تھا۔ دارا کی فوج میں شام، فلسطین، عراق، باختر، قندھار، ہرات، وادی سندھ کے جنگجو بھی شامل تھے۔ ستمبر 331 قبل مسیح میں سکندر نے دارا کو شکست دی اور 330 قبل مسیح میں اس کے دارالحکومت پرسی پولس کو تباہ کر دیا اور سستان کی طرف بڑھا، جہاں اس نے اپنے نام پر قندھار کے مقام پر ایک شہر آباد کیا۔ 327 قبل مسیح تک اس نے بلخ اور بخارا کو بھی تاراج کر لیا اور پھر ہندوستان پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ ہندوستان میں راجہ امبھی اس وقت ٹیکسلا کا حکمران تھا۔ یہ ریاست پوٹھوہار، ہزارہ، موجودہ ضلع راولپنڈی، اٹک، جہلم، میاں والی، خوشاب، بھکر، لیا اور مظفر گڑھ کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ ریاست کا پایا تخت ٹیکسلا تھا۔ راجہ امبھی کی ایک طرف تو اشنک راج سے دشمنی تھی اور دوسری طرف دریائے جہلم کے پار کے علاقوں کے حکمران راجہ پورس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھا۔ اس نے اشنک راج کے راجہ سنگھ سے سیاسی سمجھوتا کیا۔ جس وقت سکندر باختر میں ٹھہرا ہوا تھا تو گندھارا کے راجہ سسی گپتا نے اس کے پاس حاضری دی اور اپنی اطاعت کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی ٹیکسلا کے راجہ امبھی چند نے بھی سکندر کے پاس اپنا وفد بھیجا اور اپنی اطاعت کا اقرار کیا اور اسے ہندوستان کے سیاسی حالات سے آگاہ کیا۔ مئی 326 یا 327 قبل مسیح میں سکندر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ سکندر خود چترال کی طرف بڑھا۔ باجوڑ کے مقام پر پراپسی قوم نے سکندر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر آخر کار شکست سے دوچار ہوئے۔ اس معرکے میں مخالف افواج کے 40,000 سپاہی قیدی بنائے گئے اور تقریباً 2,30,000 بیل بھی اس کے قبضے میں آئے۔ سوات، مالاکنڈ اور درگئی وغیرہ کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سکندر مردان کی طرف بڑھا۔ اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد سکندر نے دریائے اٹک پر لکڑی کا ایک پل تیار کروایا۔ اس نے اپنی فوج کو دریائے سندھ عبور کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس کی فوج نے نہایت اطمینان سے کشتیوں کے پل کے ذریعے دریائے سندھ کو عبور کیا، جہاں راجہ امبھی چند نے اس کا استقبال کیا۔ سکندر نے اپنے 2 جرنیلوں
ہیفسٹون اور پرڈیکاس کو روانہ کیا، جنہوں نے پشاور اور چارسدہ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سکندر راجہ امبی چند کے استقبال سے خوش ہوا، اس کے ساتھ اس کی راجدھانی ٹیکسلا کا رخ کیا۔ اب سکندر نے دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے کے تاجدار والی شاہ کوٹ راجہ پورس کو اپنی اطاعت کے لیے پیغام بھیجا اور کہا کہ میں تمہاری سرحد کی طرف آ رہا ہوں۔ پورس نے سکندر کو نہایت دلیرانہ جواب دیا کہ آپ آئیں تو سرحد پر میں بے نیاب سینہ تان کر آپ کا استقبال کروں گا۔ سکندر کے لیے یہ جواب انتہائی غیر متوقع تھا۔ اس نے یونانی فوج کو بیل گاڑیوں پر کشتیاں لاد کر جہلم کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ سکندر 326 قبل مسیح میں دیوتاؤں کے حضور قربانیاں پیش کرنے کے بعد جہلم کی طرف بڑھا۔ ہندی ماخذوں میں پورس کو پوراج کا نام دیا گیا ہے، جبکہ یونانیوں نے اسے پورس لکھا ہے۔ ٹیکسلا سے دریائے جہلم کے کنارے تک 180 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ ایک فاصلہ سکندر نے 15 روز میں طے کیا۔ مئی کے اوائل میں جب سکندر دریائے جہلم کے کنارے پہنچا تو دریا بکھرا ہوا پانی طغیانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سکندر نے اعلان کیا کہ دریا کو موسم برسات کے بعد پار کیا جائے گا۔ یہ ایک جنگی چال تھی جس سے سکندر پورس کو دھوکے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس دوران یونانی دستے مسلسل دریا کے ساتھ نقل و حرکت کرتے رہے۔ بعض اوقات یونانی کشتیاں دوسرے کنارے پہنچ جاتی اور پورس کو اپنی فوج کے دستوں کو حرکت میں لانا پڑتا۔ کہا جاتا ہے کہ پورس کی فوجی چھاونی دریا کے اس پار کھوہار کے مقام پر تھی، جو اس علاقے کا جس سے پورس اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ یونانی فوج دریا کو عبور نہیں کرے گی۔ سکندر اپنی فوج کو اپنے پڑاؤ سے 16 کلومیٹر دور دریا کے نچلی طرف ایسے مقام پر لے گیا جہاں گھنے جنگلات تھے اور دریا یہاں سے خم کھا کر بہ رہا تھا۔ اس خم کی وجہ سے دریا میں ایک قدرتی جزیرہ سا بن گیا تھا۔ سکندر نے اپنی فوج کے منتخب دستے بڑی رازداری کے ساتھ اس جزیرے پر پہنچا دیے۔ پورس کو اس نقل و حرکت کی کوئی خبر نہ ہو سکی، کیونکہ سکندر کی فوجی سرگرمیاں دیگر مقامات پر بدستور جاری تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکندر نے یہ دستے رات کی تاریکی میں اس جزیرے پر پہنچائے تھے۔ سکندر نے تقریباً 5000 سواروں کو کشتیوں کے ذریعے دوسرے کنارے پر اتار دیا، جبکہ وہ خود بھی اپنے نائبین کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ گرجتے برستے بادلوں اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے سکندر صبح سے کچھ دیر پہلے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پورس کے بیٹے نے سکندر کو دریا کے کنارے پر اترتے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنے 1000 سواروں اور 60 رتھوں کے ساتھ سکندر پر جھپٹا۔ سکندر کے ساتھ اس وقت تک 12000 جنگجو پہنچ چکے تھے۔ بعض مورخین نے راجکمار کے ساتھ 2000 اور بعض نے 3000 سپاہیوں کا ذکر کیا ہے۔ راجکمار نے بڑی بہادری سے سکندر کا مقابلہ کیا۔ وہ اور اس کی فوج سکندر کے نرغے میں آ گئی۔ راجکمار نے سکندر کو کچھ زخم بھی پہنچائے، مگر آخر کار وہ بہادری سے لڑتا ہوا جنگ میں کام آ گیا۔ اس کے 400 جنگجو بھی مارے گئے۔ دوسری طرف یونانی فوج کا باقی حصہ بھی دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کی شش و پنج کے بعد پورس نے 4000 سوار، 3000 رتھیں، 30,000 پیادہ اور 200 ہاتھی اپنے ساتھ لیے اور ایک ہموار جگہ پر صف بندی کر لی۔ تاہم بارش کی وجہ سے ہر جگہ پھسلن اور کیچڑ تھی۔ پورس نے ہاتھیوں کو اس ترتیب میں کھڑا کیا کہ 2 ہاتھیوں کے درمیان 100 فٹ کا فاصلہ تھا، جہاں تیر انداز کھڑے تھے اور اس کے ساتھ نیزہ بردار جنگجو بھی کھڑے تھے۔ پیادہ صفوں کے اطراف میں سوار کھڑے تھے۔ ہاتھیوں کے ہودوں پر 4-4، 5-5 نیزہ بردار کھڑے تھے اور اس کے ساتھ رتھیں بھی تیار کھڑی تھیں۔ جب جنگ کا طبل بجا تو یونانی سواروں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ سکندر خود بائیں طرف حملہ آور ہوا جہاں پورس موجود تھا، جبکہ اس نے اپنے 2 سواروں کو دائیں طرف حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پیادہ فوج کو حکم دیا کہ جب تک پورس کی فوج میں انتشار پیدا نہ ہو اس وقت تک حملہ کرنے سے گریز کیا جائے۔ سکندر نے اپنے تیر اندازوں کو حملے کا حکم دیا، جنہوں نے پورس کی فوج کی پہلی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پورس نے پنجابی سواروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، مگر جب تک وہ سوار گھوم کر سامنے آتے اس کی صفیں درم برم ہو چکی تھیں۔ جب پنجابی سواروں نے یونانی فوج پر حملہ کیا تو سکندر کی پیادہ فوج اور ان پنجابی سواروں پر جھپٹ پڑی۔ سکندر کی فوج نے ہاتھیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی اور پورس کی فوج کو دونوں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ پورس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو پیادہ فوج پر چڑھا دیا جائے۔ فیل بانوں نے ہاتھیوں کو یونانی فوج پر چڑھا دیا، جس سے یونانی دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر پنجابی سواروں نے آگے بڑھ کر یونانی فوج پر بھرپور حملہ کر دیا، مگر یہاں جگہ تنگ تھی اور کیچڑ کی وجہ سے ہاتھیوں کی نقل و حرکت میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس حملے سے یونانی فوج بمشکل سنبھل سکی۔
सिकंदर ने अपनी फौज को हाथियों पर हमला करने का हुक्म दिया। कई यूनानी जंगजुओं ने जान हथेली पर रखकर हाथियों की सूंडें काट दी। ये जख्मी हाथी पीछे की तरफ भागने लगे, जिससे पोरस की फौज कुचली गई और उसकी सफ़ें उलट गईं। दूसरे किनारे से सिकंदर के बाकी दस्ते भी दरिया अबूर करके पहुंच गए और पोरस की फौज का कत्लेआम शुरू कर दिया। मौरखीन के मुताबिक 20,000 प्यादा और 30,000 सवारों को हलाक कर दिया गया, लेकिन इस भगदड़ और घमसान के बावजूद पोरस अपनी जगह डटा रहा और अपने मुख्तलिफ दस्तों को आगे भेजता रहा। इस दौरान पोरस के जिस्म पर 9 जख्म आ चुके थे और उसके जिस्म से काफी खून बह चुका था। उस पर गनूदगी तारी हो चुकी थी, तो पीलवान ने हाथी का रुख मैदान की तरफ से बाहर की तरफ मोड़ दिया। यह देखकर सिकंदर ने राजा अम्बी चंद के भाई को उसके पीछे रवाना किया ताकि वो उसे हथियार डालने का कहे। उसने पोरस से हथियार डालने का कहा तो पोरस ने अपनी बंद होती हुई आंखों को खोलकर उसे देखा और अपनी पूरी कुव्वत से खंजर उस पर उछाल दिया। लड़ाई फिर शुरू हो गई। यूनानी फौज ने चारों तरफ से पोरस पर यलगार कर दी और उसका हाथी तो तकरीबन ज़िबा कर दिया। शदीद जख्म खाने के बाद पोरस गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर पोरस की शख्सियत से काफ़ी मुतासिर हुआ। उसने पोरस से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? पोरस ने वो जवाब दिया जो हमेशा के लिए तारीख में रकम हो गया। उसने कहा, जैसा सलूक एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। सिकंदर इस जवाब से मुतासिर हुआ। उसने पोरस को उसकी सल्तनत वापस कर दी। सिकंदर ने यहाँ फतह का जश्न मनाया। उसने यहाँ 2 शहर आबाद किए, एक ऐन उस जगह पर जहाँ लड़ाई वाक़या हुई थी और दूसरा शहर वहाँ जहाँ उसने दरिया अबूर किया था। मौरखीन के मुताबिक उसने अव्वल ज़िक्र शहर अपने घोड़े के नाम पर आबाद किया था, जिसका नाम बेविक फॉल्स था। ये घोड़ा एक तवील अरसे तक सिकंदर के साथ रहा था